اللہ کی رحمت ہر وقت ہے، مگر رمضان میں یہ ایسے برستی ہے جیسے بارش خشک زمین پر برستی ہے۔ دنیا میں جو بھوکا رہ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے آخرت میں ایسی نعمتیں عطا کرے گا جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب زبان خاموش ہو، دل ذکر میں ہو اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوں، تب سمجھو کہ رمضان کی برکتوں نے تمہیں چھو لیا ہے۔ رمضان محض ایک مہینہ نہیں، بلکہ دلوں کو پاک کرنے اور روح کو روشنی دینے کا ذریعہ ہے۔ یہ مہینہ دنیا کی دوڑ سے نکل کر آخرت کی تیاری کرنے کا ہے۔ جب روزہ تمہیں کھانے پینے سے روک دے تو زبان کو جھوٹ، نظر کو بے حیائی اور دل کو نفرت سے بھی روک دو۔ جو بندہ رمضان میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا و آخرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ روزہ جسم کو نہیں بلکہ روح کو طاقت دیتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ جو رمضان کی راتوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے وہ سکون عطا کرتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتا۔ رمضان میں دعا وہ خزانہ ہے جو قسمت بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ رمضان کا ہر لمحہ ایک نئی امید، ایک نئی دعا اور ایک نئے آغاز کا پیغام ہے۔ یہ مہینہ اللہ سے مانگنے کا ہے، رو کر، جھک کر اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرنے کا ہے۔ جس نے رمضان میں اللہ سے مغفرت مانگ لی، اس کے ماضی کے سارے گناہ مٹا دیے گئے۔ افطار کا ہر لمحہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ رمضان وہ روشنی ہے جو دلوں کے اندھیرے مٹا دیتی ہے اور روح کو تازگی بخشتی ہے۔ جس نے رمضان کو اللہ کی رضا کے لیے گزارا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب تمہارا دل رمضان میں بدلنے لگے تو سمجھو کہ اللہ نے تم پر خاص کرم کر دیا ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ ہر برائی سے رکنے کا نام ہے۔ افطار کی ہر کھجور، ہر گھونٹ پانی تمہاری دعا کی قبولیت کا پیغام لا سکتا ہے۔ جب روزہ تمہاری نیت کو خالص بنا دے تو سمجھو کہ تم نے واقعی روزہ رکھا ہے۔ جنت کا سب سے خوبصورت دروازہ باب الریان ان کے لیے ہے جو روزے کے حقدار بن گئے۔ جب دنیا تمہیں تھکا دے تو رمضان کی راتوں میں اللہ سے ملنے کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ جو دل رمضان میں اللہ کے حضور جھک جائے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ وقت ہے اپنی دنیاوی پریشانیوں کو چھوڑ کر اللہ سے جڑنے کا۔ ہر افطار کا پہلا گھونٹ پانی ہمیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا احساس دلاتا ہے۔ ہر روزہ تمہارے گناہوں کو پگھلا کر مٹا دیتا ہے، بس نیت خالص ہونی چاہیے۔ یہ مہینہ صرف دن میں روزہ اور رات میں تراویح کا نہیں، بلکہ اپنی ذات کی اصلاح کا بھی ہے۔
अगर तुम रमजान में बदल नहीं रहे तो फिर तुम सिर्फ भूखे रह रहे हो। अफ्तार का वक्त हमें याद दिलाता है कि हर मुश्किल के बाद राहत आती है। जब तुम अल्लाह पर भरोसा कर लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अल्लाह से जोड़ने वाला हर रास्ता आसान हो जाता है, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे। सब्र एक ऐसी कुंजी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। जब तुम दूसरों के साथ नरमी बरतोगे तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को आसान कर देगा। हर आजमाइश में अल्लाह की हिकमत छुपी होती है। बस सब्र करो और अल्लाह पर यकीन रखो। हर आजमाइश में अल्लाह की हिकमत छुपी होती है। बस सब्र करो और अल्लाह पर यकीन रखो। अल्लाह के नजदीक बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है। जो अल्लाह के करीब होता है वो दुनिया की परेशानियों से दूर हो जाता है। जिस दिल में अल्लाह का नूर आ जाए वहां मायूसी की कोई जगह नहीं रहती। अल्लाह कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, हम ही अल्लाह को भूल जाते हैं। अल्लाह के करीब होने के लिए किसी खास वक्त का इंतजार मत करो, बस झुक जाओ और बुला लो अपने रब को। अगर तुम्हारा दिल बेसकून है तो समझो कि तुम्हें अल्लाह की याद की जरूरत है। दुनिया की सबसे कीमती दौलत ईमान और सबसे बड़ा सुकून अल्लाह की रजा है। जो अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाता है, अल्लाह उसकी जिंदगी को खुशियों से भर देता है। मोहब्बत अगर अल्लाह के लिए हो तो वो कभी खत्म नहीं होती। रमजान आता है गुनाहों को धोने के लिए, दुआ को कबूल करने के लिए और दिल को नूर से भरने के लिए। ये महीना दुनिया की नहीं, दिल की भूख मिटाने का है। रमजान के रोजे सिर्फ भूख और प्यास के लिए नहीं, बल्कि नफ्स की तरबियत और दिल की पाकीज़गी के लिए है। रोजा तुम्हारी भूख नहीं, बल्कि तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। रमजान में हर दुआ एक बीज की तरह होती है जो अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन वक्त पर खिलती है। दुनिया में रोजा रखो ताकि आखिरत की भूख और प्यास से बच सको। रमजान की रातें वो खजाना है जिन्हें जाया कर देना बदकिस्मती की निशानी है। रमजान में सुकून किसी चीज में नहीं, बस सजदे में है। रोजा सिर्फ पेट का नहीं, आंखों, जुबान और दिल का भी होना चाहिए। ये महीना हमें सिखाता है कि असल भूख रोटी की नहीं, अल्लाह के कुर्ब की है। रोजा तुम्हारे सब्र की पहचान है और सब्र तुम्हारे ईमान की अलामत है। जो अल्लाह की रजा के लिए भूखा रहता है, अल्लाह उसे बेहिसाब रिज़्क अता करता है। जो शख्स रमजान की इन 3 रातों में अल्लाह के सामने आंसू बहाता है, अल्लाह उसके आंसुओं को जन्नत की खुशबू बना देता है। नंबर 1, लैलतुल कदर 27वीं शब। ये वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है।
اگر تمہارا دل بوجھل ہے، گناہوں کا احساس ہے، تو اسی رات اللہ کے حضور جھک جاؤ، کیونکہ اس رات کے آنسو تمہارے مقدر کو بدل سکتے ہیں۔ نمبر 2، آخری جمعہ کی رات۔ رمضان کے آخری جمعے کی رات میں اللہ کے سامنے رونے والے وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر کوئی دعا دل میں دبی ہے تو اس رات اپنے رب سے مانگ لو۔ نمبر 3، رمضان کی آخری رات۔ یہ وہ رات ہے جب رمضان الوداع کہہ رہا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ جو اس رات اللہ کے سامنے جھک کر روتا ہے وہ دونوں جہانوں میں کامیابی پاتا ہے۔ اگر تمہیں رمضان میں عبادت کا شوق مل جائے تو جان لو کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ سکون چیزوں میں نہیں، ذکر الہی میں ہے۔ جو رمضان میں اپنے دل کو پاک نہ کر سکا وہ سال کے کسی مہینے میں بھی نہیں کر سکتا۔ رمضان مہینہ اللہ کے قریب ہونے کا سنہری موقع ہے، اور 3 بدقسمت لوگ اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، جو روزے رکھ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی آنکھ، زبان اور دل کو بھی پاک کرنے کا موقع ہے۔ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ، غیبت اور بد کرداری سے باز نہیں آتا، وہ رمضان کی برکتوں کو ضائع کر رہا ہے۔ نمبر 2، جو مغفرت طلب کرنے کی بجائے دنیا کی فکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمت کو پانے کا وقت ہے، مگر بدقسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان میں بھی دلوں سے نفرت، حسد اور دنیاوی معاملات میں الجھے رہتے ہیں اور اللہ سے سچی معافی نہیں مانگتے۔ نمبر 3، جن کے والدین زندہ ہیں مگر وہ ان کی دعائیں نہیں لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو جائے جس کے والدین بڑھاپے کو پہنچیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ والدین کی خدمت نہ کرنا، ان کی دعاؤں سے محروم رہنا سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ روزہ تمہاری روح کو طاقت دیتا ہے، جبکہ دنیا تمہاری روح کو کمزور کرتی ہے۔ یہ مہینہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کا ہے۔ رمضان وہ دروازہ ہے جو تمہیں جنت کی راہ دکھا سکتا ہے۔ رمضان میں کی گئی یہ ایک دعا تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ رمضان برکتوں، رحمتوں اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اگر دل سے یقین کے ساتھ یہ دعا مانگ لی جائے تو زندگی بدل سکتی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ ان کا مالک تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہ دعا رزق، صحت، سکون قلب، گناہوں کی معافی اور زندگی میں برکتوں کے دروازے کھول سکتی ہے۔ رمضان کی آخری راتوں میں، سحری میں یا افطار کے وقت دل سے مانگیں اور دیکھیں کہ کیسے آپ کی تقدیر بدلتی ہے۔ دعا وہ طاقت ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے، بس یقین پختہ ہونا چاہیے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے
वो कभी शिकस्त नहीं खाता। दुनिया की मोहब्बत तुम्हें थका देगी, मगर अल्लाह की मोहब्बत सुकून देगी। जिसने अपनी नमाज को संवार लिया, उसने अपनी जिंदगी को संवार लिया। अल्लाह की रहमत सूरज की रोशनी की तरह है, जो हर एक पर बिला तफरीक बरसती है। जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, तब भी दुआ तुम्हारे पास होती है, क्योंकि दुआ सबसे बड़ी ताकत है।